بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج عصر حاضر کی سیاست پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی کریں گے، پھر افغانستان میں بھی کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان دوشنبہ تاجکستان پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پھر چوئی صاحب کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں، لاہور میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان سے معلوم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے صورتحال ہے جی، چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع۔ چوئی صاحب، کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس وفاقی وزیر آئے تھے فروغ نسیم صاحب، اور ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں آپ توسیع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو یہ اٹس ٹو ارلی کہ ابھی یہ بات کرنا، جب معاملہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ تو اب لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب چاہ رہے ہیں یا گورنمنٹ چاہ رہی ہے جو بھی ہے کہ کنٹینیو کریں۔ فروغ نسیم صاحب کا ایک شارٹ سن لیں، کل انہوں نے گفتگو کی ہے۔ آئیے جی۔ حکومت کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ضرور ہے، اور کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے جسٹس جاوید اقبال کی، یہ ایک ڈسکشن ہے گورنمنٹ میں، پرائم منسٹر کے درمیان، میرے درمیان، اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہمارے ایڈوائزر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، اور اس میں میرے خیال میں بہت جلد ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپشنز سارے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنل قدغن نہیں ہے، اگر تو ایسی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی بہترین شخص ہے جو پرفارم کر رہا ہے اور وہ آگے بھی پرفارم کرنا چاہتا ہے، تو جنرلی اسپیکنگ، میں صرف جسٹس جاوید اقبال کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی آپ کو کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی اس میں باٹل نیک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے اگر باقی قانونی تقاضے پورے ہو جائیں۔ مگر جی چوئی صاحب، بال کا ابھی شاہد خاقان عباسی جو ہے مسلم لیگ نون کے، جی انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی بن گئے ہوئے ہیں تو ان کو ایکسٹینشن ہم مخالفت کریں گے اور نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے، تو سن لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی سنائیں جی ذرا۔ قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی، سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر پائے گا کہ یہ جو حکومت یہ بدنیتی پر مبنی قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ جو آدمی اس وقت ہے جس کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نئے نام دیں، ان پر بات ہو جائے گی، کنسلٹیشن ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ اب ذرا محمد زبیر صاحب ترجمان مسلم لیگ نواز کے، مریم صفدر صاحب کے ترجمان ہیں، وہ سنائیے جی۔ یہ جو ریکوری کہتے ہیں 500 پتہ نہیں کتنے بلین، مجھے بتا دیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس سے پیسے نکلوائے ہیں انہوں نے؟ بھائی شہباز شریف سے پیسے نکلوائے ہیں، مریم نواز سے پیسے نکلوائے ہیں، سعد رفیق سے پیسے، حمزہ شہباز سے پیسے نکلوائے ہیں، رانا ثناء اللہ سے پیسے، کس سے پیسے نکلوائے ہیں؟ کتنے کیسز ہوئے تھے؟ مفتاح اسماعیل سے لے کے شاہد خاقان عباسی سے لے کے پتہ نہیں کون کون، سب کو اندر بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ شرمندگی ہونی چاہیے نیب کو 3 سال کے بعد کہ بھائی ہمارا تو جاوید اقبال صاحب تو چھوڑ کے خود بخود چلے جائیں۔ کیا انہوں نے؟ کیا ہے جی؟ نہیں تو اگر وہ 500 ارب کہہ رہے ہیں یا 800 ارب کہہ رہے ہیں تو وہ کہاں سے، وہ ہوائی بات ہو رہی ہے، وہ تو جا کے آپ ریکارڈ کر چیک کر۔ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنی، اصل میں محمد زبیر صاحب آئی ایم ویری فانڈ آف ہم، لیکن ان کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ ان سے کیوں نہیں نکلوا رہے آپ۔ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے اگر نکلوانے ہیں تو ان سے نکلوائیں، جو تو پھر آپ کی پرفارمنس سمجھ آئے گی۔ وہ دوبارہ سنوا دیتا ہوں میں۔ زبیر صاحب یہ چیئرمین نیب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اصل کام تو کر نہیں رہے، اصل کام آپ نے کچھ نہیں کیا، کسی سیاستدان سے کوئی پیسے نہیں نکلوائے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے ایک پیسہ نہیں آپ نے نکلوایا۔ جب آپ نکلوائیں گے تو آپ کی کارکردگی نظر آئے گی۔ دوبارہ سنا دیں۔ یہ جو ریکوری کہتے ہیں 500 پتہ نہیں کتنے بلین، مجھے بتا دیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس سے پیسے نکلوائے ہیں انہوں نے؟ بھائی شہباز شریف سے پیسے نکلوائے ہیں، مریم نواز سے پیسے نکلوائے ہیں، سعد رفیق سے پیسے، حمزہ شہباز سے پیسے نکلوائے ہیں، رانا ثناء اللہ سے پیسے، کس سے پیسے نکلوائے ہیں؟ کتنے کیسز ہوئے تھے؟ مفتاح اسماعیل سے لے کے شاہد خاقان عباسی سے لے کے پتہ نہیں کون کون، سب کو اندر بند کر دیا تھا۔
کیا ہوا؟ شرمندگی ہونی چاہیے نیب کو 3 سال کے بعد کہ بھائی ہمارا تو جاوید اقبال صاحب تو چھوڑ کے خود بخود چلے جائیں. کیا انہوں نے کیا کیونکہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ سوائے مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ جن رہنماؤں کے نام بھی لے رہے تھے ان کے علاوہ باقی سب سے ریکوری ہوئی ہے. آپ کو پتہ ان کے علاوہ پیپلز پارٹی سے بھی ریکوری ہوئی ہے اور جاری ہے. یہ جو فیک اکاؤنٹ کیس تھا، جعلی بینک اکاؤنٹ کیس، اس میں بلینز میں ریکوری ہو چکی ہے. اس میں چل رہا ہے 8 ارب 10 ارب روز آہستہ آہستہ اس میں پلی بارگین ہو رہا ہے، ریکوری ہو رہی ہے اور بندے معاہدے کر کے ریلیز ہو رہے ہیں. تو واحد ہے مسلم لیگ نون اور ان کے رہنما. تو زبیر صاحب کا چیلنج ہے چیئرمین نیب جاوید اقبال کو کہ اگر ہمارے لوگوں سے آپ پیسے نکلوائیں گے تو تب ہم یہ مانیں گے کہ آپ کی کارکردگی. اچھا چلے میں تو کوئی بریف نہیں ہولڈ کرتا جاوید اقبال ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ جاوید اقبال اور اصغر حیدر یہ دونوں بالکل ڈیزرونگ لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور بڑے بڑے ناموں والے لوگوں کو بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا. اور جی اس وقت 1300 ارب سے زیادہ کے کیسز جو ہاں وہ بالکل پینڈنگ ہے اور 1200 کچھ اور کئی انکوائریاں انویسٹیگیشن سٹیج یہ وہ پرابلم وہاں آ رہی ہے عدالتی سسٹم میں. ججز کا وہ بھی کچھ جسٹس گلزار نے حکم دیا ہے، پتہ نہیں اپوائنٹ ہوئے کہ نہیں. ابھی نہیں ہوئے. ابھی جو 1 مہینے کا تھا نا اس کے اندر رہینس ہونی چاہیے اور ملزم پارٹی جو ہے ان کو کہیں بھائی آپ اپنا ثبوت دیں. تو یہ مقدمے اب اپنی انجام تک نہیں پہنچے. لیکن اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جاوید اقبال پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ فلاں سے پیسے کھا گیا ہے، فلاں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی سن لیتے ہیں، سنائیے جی. اس معاملے کو ہم عدالتوں میں ضرور لے کر جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. باقی سارے دروازے تو انصاف کے بند ہوتے جا رہے ہیں. اس میں چوہے صاحب قانونی اور آئینی طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین نیب لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی مرضی سے اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور جو کنسلٹیشن ہوئی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بارے میں تو وہ ہوئی ہے 1 ٹینیور کے لیے، ان کے ایکسٹینشن کے لیے کنسلٹیشن نہیں ہوئی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن ہوئی تھی. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کی مرضی سے آئے تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور مسلم لیگ نواز بھی کہ چیئرمین نیب نے فلور کراسنگ کی اور مل گئے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ ان کا یہی ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی ایسی صورت میں وہ اس کو چیلنج کریں گے. چیلنج کریں وہ تو ان کا رائٹ ہے اور ماضی میں رائٹ ہے نا، لیکن ماضی میں ہو چکا ہے نا یہ کہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی جسٹس ریٹائرڈ سید دیدار حسین شاہ کے معاملے میں. ان کو چیئرمین نیب اپوائنٹ کرنا تھا. اپوائنٹمنٹ اسی طریقے سے یعنی کہ بہت ہی سطحی قسم کی ایک خط لکھ دیا وزیر اعظم نے، اس کا لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے جواب آ گیا. چودھری نثار علی خان تھے اس وقت، انہوں نے اپوائنٹ کر دیا تو وہ چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں اور افتخار حسین چودھری صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے ان کو اوورٹرن کر دیا اور سیٹیسائڈ کر دیا اس اپوائنٹمنٹ. لیکن گورنمنٹ تو آرڈیننس لا کے اگر ان کو 1 ٹرم کے لیے ایکسٹینشن دے دے اور اس کو اپنا پارلیمنٹ سے انڈورس کرا دے تو پھر اس میں کون سی لیگلٹی رہ جاتی ہے؟ اس کے لیے پھر سینٹ میں آپ کو سپورٹ لینی پڑے گی. میں نے کہا پارلیمنٹ سپورٹ لینی پڑے گی نا، کیونکہ سینٹ میں آپ کے پاس پھر اگر سینٹ میں نہیں پاس ہوتی ورنہ تو ہو جائے گی. اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے، لیکن نہیں تو مشترکہ سیشن میں کر لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. وہ نہیں ان کی وہ تو نہیں لینا چاہتے، ان کو ابھی سے کلیئرلی کہہ دینا چاہیے کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں. بھائی جتنا انہوں نے کام کیا میں تو کہتا ہوں ان کو لینی چاہیے. نہیں سر دیکھیں جتنا کام کر دیا بہت اچھی بات ہے، ان کے کریڈٹ پہ ہے، کر رہے ہیں بڑی کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کہ نیب کے اندر سے بھی کافی زیادہ مزاحمت تھی. وہ ری اسٹرکچرنگ کرنا چاہ رہے ہیں نیب کے اندر، ان کو نہیں کرنے دے رہے کچھ آفیسر. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اچھا، کیونکہ نیب کے اندر بھی کافی ایک پورا
یعنی جس طرح پورے ملک دے وچ گند پیا ہے اتنے بھی یہی ہے. یہ اندر موجود ہے وہ گریڈ 2021 فلانا ٹمکانا, یہ اس طرح کی چیزیں اندر چلتی رہتی I still believe he should be given extension نہیں. میں or another term. میرا ان سے کیونکہ بہت درینہ تعلق ہے تقریباً 21 سال سے, اچھا تو میں چاہوں گا کہ وہ آرام سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں پیورلی اور میرڈ کہہ رہا ہوں. باعزت طریقے سے ان کو, وہ یار باعزت طریقے یہ کام بھی تو کسی نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. نہیں تو نئے بندے کو موقع دینا چاہیے. نئے آدمی آئیں, لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ مشورہ کریں اور آئیں, کیونکہ ورنہ یہ پچھلا سارا کام اس کی. اور دوسری وجہ کہ ان کی ایکسٹینشن کی بات کون کر رہا ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اور کس نے کرنی ہے؟ چلیں اب ہم ایگری نہیں کر رہے سر. ہاں میں تو ان کو یہی کہوں گا کیونکہ جانا چاہیے کام. میرا ووٹ ان کے, اگر وہ ایکسٹینشن ان کو دی جاتی ہے تو اس کے حق میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا رضا کرانا مشورہ ہے کہ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا میرا یہ ہے, ہمارا ڈس ایگریمنٹ. چوہدری صاحب لاہور میں بتائیے کیا لاہور میں کیا, پنجاب میں, سارے پاکستان میں ایک ہی بات ہے کہ لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی سے, اور ابھی تک دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ مہنگائی کے جن پر قابو ڈالا جائے, اشیاء ضروریہ جو ہے ان کی وافر مقدار مارکیٹوں میں ہو اور گاہک کوئی نہ نظر آئے, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے دورہ لاہور کیا اور اس کے بعد کابینہ میں جو رد و بدل ہونا تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے. اس پہ بات کریں نا چوہدری صاحب, آپ باتیں کیا کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کیا کرے؟ نہیں تو کابینہ میں رد و بدل ہونا تھی نا, کچھ محکمے تبدیل ہو جانے تھے, کسی کو ادھر کرنا تھا, کسی کو ادھر کرنا تھا. تو انہیں کہا کنے بھرا, انہیں کہ 6, تو انہیں کہا 7 ہونے سے کی تجھے مطلب یعنی کارنامہ انجام دے لینا تھا. نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک دفعہ اس بات کو پوری ذمہ داری سے, کیونکہ ہمارے اوپر بھی قوم کا قرض ہے, وہ ایک پرائم ٹائم پر ہمیں روز مہربانی کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو یہ اس لیے ہمیں قومی مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصل ہے بیماری, جو اصل خرابی کی جڑ ہے, اس کو پکڑ کے اس کو جڑوں سمیت اس کو جلا دیا جائے. اس کو کوئی کچھ نہیں کر رہا. اسی کی وجہ سے لوگ بددل, مایوس, پارٹی کارکن بل بلا رہے ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اس کے لیے فرسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے سرجری, جو ناکارہ حصے ہوتے ہیں وہ کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے ریڈیشن, تو پھر وہ برائی جڑ سے بیماری وہ ختم ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو ایسا کام نہیں ہو رہا. تو پنجاب مجھے نہیں نظر آ, تو پنجاب آپ سمجھتے ہیں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نہیں اور علیم خان صاحب کا جو استعفیٰ ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں, وزارت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو وہ 4 مہینے پہلے کا پڑا ہوا ہے. تو پڑا ہوا ہے تو اس لیے پڑا ہوا ہے نا کہ یہ تبدیلیاں ہونی تھیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نہیں نکلا, وہ اپنی مرضی کریں گے. وہ ابھی ایسی کوئی ان کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ٹھیک ہے اور ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ موقف ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, وفاقی حکومت کا اور پنجاب حکومت کا اس وقت کا, اور اس سے میں بصادق 100% اختلاف کرتا ہوں. سب اچھا نہیں ہے, سب ٹھیک نہیں جا رہا, اور آج یہ سمجھیں بہتر ہے, کل سمجھیں بہتر ہے, ورنہ وہ تو ٹیلی ویژن بھی بتا رہا ہے کہ سب اچھا نہیں جا رہا. ہاں تو پھر کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. کیمرے کی آئی ہے یہ چیز سامنے, کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے نا. آپ روزانہ کی چیزیں دیکھیں نا, اور بڑھتا جا رہا ہے, مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, ہر چیز جو ہے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. یہ کوئی مطلب ہے یہ فسادات نہ ہو جائیں, کوئی اس طرح کا معاملہ مہنگائی سے آگے چلا گیا. وہاں چلا گیا, مہنگائی سے آگے زندگی اجیرن ہو گئی ہے بھائی, مشکل ہوگی 2 وقت روٹی کمانا, اور مطلب ہے لوگ بل بلا رہے ہیں. میں آپ کو لیکن جو دوسرا اینڈ ہے چوہدری صاحب, جو ہمارا فورن اینڈ ہے, وہ ٹھیک, خارجہ امور, خارجہ طور پہ پاکستان بہت تگڑا جا رہا ہے.
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. جی ہاں, اس پہ وزیر اعظم عمران خان تاجکستان گئے ہیں دوشنبہ, شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. نریندر مودی نہیں آ رہے حسب معمول. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو تقریر تھی اس وقت بھی نہیں گئے تھے وہ, اور اس کے بعد وہ کسی ایسے فورم پہ نہیں گئے جہاں پہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جانا ہو. اوائڈ کر رہے, اوائڈ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تقریر بڑی سخت ہوتی ہے. نہیں, اس کی وجہ نہیں, ان کی ویسے بہت پرابلم بڑھ گیا ہے نا. جی ہاں, آپ ان کا سارا ملک دیکھیں, ان کا سارا بیانیہ پٹ گیا ہے افغانستان میں. ابھی تو امریکنوں نے تب سے شروع کر دیا کہ انہوں نے انڈیا اور کچھ لوگوں نے مل کے ہمارا پیسہ برباد کیا ہے, اسلحہ جو ہے وہ نکارہ کرایا اور ہمیں دلدل میں پھنسا دیا, اور تاریخ کی عبرتناک شکست جو ہے ہمارا مقدر بنی ہے ان سب لوگوں کی وجہ سے. را, این ڈی ایس اور بھارت, افغانستان میں ایجنٹس اور کچھ امریکن لالچی. اچھا, کچھ جو صاحب آپ کو بھی میسیجز آتے ہیں, مجھے بھی آتے رہتے ہیں. تو ایک تو لوگوں کی اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے جی کہ ایک تو سعودی عرب کے ساتھ فلائٹس نہیں شروع ہوئیں اور اقامہ کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے پاکستانی جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پھنسے ہوئے ہیں سعودی عرب میں, آنا جانا رکا ہوا ہے. تو کم از کم برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے تو بات کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایز کریں تاکہ اقامہ ہولڈرز جو ہیں وہ جانا شروع ہوں. پھر جو ورک ویزے ہیں وہ سٹاپ ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کنٹریز کے, ان کو جاری ہونا چاہیے. اور اگلی بات, برطانیہ نے ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا, جس کی وجہ سے وہ جو 10-12 دن کا کوارنٹین, ہوٹل کوارنٹین ہے اور 5.5 لاکھ روپے پر ہیڈ وصول کیا جاتا ہے, وہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. تو اس اینڈ پہ وزارت خارجہ اور وزیر اعظم عمران خان کو کام کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ہمارے جو طاہر اشرفی صاحب ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے عرب اور اسلامی ملکوں کے امور کے, ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ تو کم از کم ایز ہونا چاہیے نا جی صاحب, برادر ملک تو کریں کم از کم. بھائی جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کر لو. بھائی ادھر ٹیسٹ کرو, ویکسینیشن کراؤ, چلے جاؤ, ادھر سے ویکسینیشن کراؤ, ٹیسٹ کراؤ, آ جاؤ. پیریڈ جہاز بھی اڑائے اور لوگ بھی اپنے کاموں پر جائیں. اس طرح بل بلا رہے ہیں, ان کے ادھر ہو رہے ہیں, ادھر ہو رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو پرواہ ہی نہیں ہے. پی آئی اے کو بھی چاہیے, اس کو بھی کاروبار چاہیے, تو ان کو کہیں کہ گورنمنٹ پر پریس کرے. کیونکہ یورپ نے اوپن کر دیا ہے. کرتے کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ اگر لوگ روتے رہے اور آپ ان کے مسائل حل نہ کریں. جی وہ عمر شریف جو ایکٹر ہے, ہاں جی, جو کیا, جی بالکل, تو وہ بھی اگر آپ ایجیٹیٹ نہ کرتے تو اس کا ایشو بھی اس طرح ہی لٹکا ہوا تھا. وہ مر رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے. جی کون سی چیز جو حل ہو رہی ہے آٹو پر؟ یورپین کنٹریز اوپن کر چکے ہیں, امریکہ کا اوپن ہے, یہ صرف برطانیہ اور مڈل ایسٹ کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کے. اور پاکستان میں میرا خیال ہے ابھی اس کی کرونا کی لہر بھی نیچے چلی گئی, نیچے جا رہی ہے. اور ویسے بھی سر جو ویکسینیشن ہو گئی, ویکسینیٹڈ جو لوگ ہیں ان کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. یہاں بھی آپ نے کہہ دیا وہی ٹریول کریں, وہی جا کے چیزیں لے سکتے ہیں, ایون پیٹرول نہیں ملے گا, فلانا نہیں ملے گا. تو آپ کو ایک ایس او پیز بنائیں اور اس سے ایک بڑے سطح پر کوآرڈینیشن کریں. وزارت داخلہ, خارجہ, مذہبی امور یا جو بھی انوالوڈ ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, سفیروں سے انپٹ لیں, اور جدھر فون اٹھا کے بات کرنی پڑتی ہے, جدھر ایلچی بھیجنا پڑتا ہے. لیکن یہ میں نے کہا کہ کرنے کے کام ہے. عام آدمی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ امریکی سفیر نے کہا کہ اگر ایک آرڈنری امریکی آ جائے میرے سفارت خانے میں, اس کا مسئلہ حل کیے بغیر میں دفتر سے نہیں جا سکتا. بالکل. تو یہاں مسئلہ حل کیا کرنا ہے, دروازے ہی بند ہوتے ہیں, نہ سفیر ملتا ہے, نہ کونسل جنرل ملتا ہے, نہ یہ بلال اکبر گئے ہیں, سنا کچھ نہ کچھ کام کریں. کسی وقت ان سے پوچھتے بھی کیوں آپ لوگوں کو بلک رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کیا ان کا حل کیا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں جی پاکستان کو فیک نیوز کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے
گھیرا جا رہا ہے، گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان اس وقت الزامات کی زد میں ہے. اور یہ الزامات ایسے لگ رہا ہے کہ باقاعدہ 3-4 پلیئرز ہیں انٹرنیشنل، وہ مل کے کھیل رہے ہیں. پہلے ایک خبر چلائی جاتی ہے، اس خبر کی بنیاد پہ، اس میڈیا کوریج کی بنیاد پہ پھر یورپ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، یورپی یونین میں ان کے اپنے بندے موجود، پھر اس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان میں مار پڑ رہی ہے. پنجشیر ہاتھ سے نکل چکا، جو کہ ایک پروجیکٹ تھا، ایک بہت ہی اچھا پائلٹ پروجیکٹ رکھا ہوا تھا کہ اگر کابل ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پنجشیر میں کس طریقے سے باغیوں کو وہاں پہ لڑانے کی کوشش کی جائے گی، وہاں تیار کیا جائے گا، بیس کیمپ ہوگا. شمالی اتحاد، اس کے بعد انڈیا کی انوالومنٹ، اسرائیل کی انوالومنٹ، دیگر انٹرنیشنل پلیئرز کی انوالومنٹ، وہاں سے وہ بھی ہاتھ سے جب نکل گیا تو اب اس کا سارا اگین اس کا ملبہ بھی پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب یورپی یونین میں ایک ریزولوشن آئی ہے جس کو جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس لیے طالبان کو تحفظ دے رہا ہے، لہٰذا اس کا جو GSP+ کا سٹیٹس ہے اس کو کوشچن کیا جائے. تو چوہے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا کا ایک شارٹ سنواؤں آپ کو، ذرا سنانا جی. پنجشیر جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کا پہلا ثبوت، بڑی خبر. Panjshir is under attack by Pakistan Army. Pakistan Air Force is in Panjshir. You can see the visuals on your screen from Hasti TV. Breaking news coming in. We've got latest visuals of yet another tranche of Pakistani fighter jets that can be seen soaring the skies in Panjshir. These are the fighter jets that you can see on your screen, facilitated by Pakistan. اس کی تردید پاکستان بھی کر چکا، افغان طالبان بھی کر چکے، لیکن چونکہ ایک باقاعدہ طور پہ پلانٹڈ نیوز ہے اور ایک سکرپٹڈ پروگرام ہے جس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ایگزیکٹ صاحب یہی چیزیں، یہ جو کچھ انڈین میڈیا میں آیا وہی یورپی یونین کی قرارداد میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ثبوت تھے یا نہیں تھے. یہ ہے جی، قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پنجشیر کے صوبے میں احمد مسعود کی قیادت میں قومی مزاحمتی محاذ نے طالبان سے مقابلہ جاری رکھا اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان نے طالبان کو اسپیشل فورسز اور فضائی مدد دی. یہ وہ الفاظ ہیں جو جنرل بخشی جو ہے، ٹھیک ہے، جو جنرل بخشی کے جو وہ ان کا نیم پاگل ہے وہ یہ سارے کرتے رہے ہیں. لہٰذا جی پارلیمان کے خارجہ امور کی محکمہ EEAS کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی قیادت تک یہ پیغام پہنچائے کہ افغانستان میں سلامتی اور استحکام کی ذمہ داری اس پر پاکستان کے طالبان پر انفلوئنس اثر و رسوخ کو مد نظر رکھا جائے اور اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ آیا پاکستان کا GSP+ سٹیٹس واپس لے لیا جائے یا نہیں. پھر طالبان کو تحفظ دینے کا الزام عائد کیا گیا. یہ وہی ہے جو کہ انڈیا کا کا اجیت ڈوول کا جو پروپیگنڈا سیل کام کر رہا ہے. میں اس کو وہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی سینسیبل رپورٹنگ ہے، یعنی کہ ایون ان کو ہمارے جرنیلوں کا نام بھی نہیں پتہ، اور جنرل بخشی جیسا بندہ جو اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، زبانی نہیں، دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ اگر شارٹ اس کا نکال دیں تو وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے 2 لائنیں، اور وہ ذرا نکال لیں اور وہ بھی دکھاتے ہیں. تو لیکن اب دوسری جانب کیا کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب یہ کیا جا رہا ہے ایک طرف پاکستان کو پریشر، لیکن امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ترجمان جو ہیں وائٹ ہاؤس کے نیڈ برائس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ، ذرا پہلے جی ڈی بخشی والا سنائیں جی. دیکھیے بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. اگلے سال جنرل باجوہ کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور بھی ختم ہو جائے گا. 3 لوگوں نے اپنی ہیٹ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے جو سینیورٹی کے حساب سے وہ اگلے چیف پاکستان کے بننے والے ہیں. سب سے پہلے ہیں یہ شخص جو آپ کی سکرین پہ ہیں، سب سے سینئر ہیں ISI کا چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور وہ بغیر باجوہ صاحب کو بتائے دوڑے گئے. اچھا، دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں چیف کی نوکری کے لیے لیفٹیننٹ جنرل محمد امیر، وہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں، ڈسپلن کے انچارج ہیں، وہ دوڑے گئے. نیٹ پرائس کو سنوائیں جی.
Pakistan, we know, has frequently advocated for an inclusive government with broad support in Afghanistan. And what the Secretary was referring to yesterday is that we are going to continue to look to Pakistan and to other countries in the region to make good on their public statements, on commitments they have made, the priorities that we share, and that includes the humanitarian concerns and the gains of the Afghan people over the past 20 years, as well as the counterterrorism concerns that we all have to ensure that we are all walking in the same direction. That's what the Secretary was referring to yesterday. نہیں وہ یہ دو مرضی دباؤ ڈالتے پھریں, دو تین چیزیں اب ان کے بس کا روک نہیں ہے. ایک تو نیٹو یا ان کے اتحادی اور انڈیا افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ کرنے اور طالبان کو شکست دینے کی کوئی پوزیشن نہیں رکھتے. جو وہ یہ انہوں نے سارے کے سارے اخیر دیکھ چکے. نمبر دو, پاکستان کو یہ براؤ بیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان نے جو اصولی موقف لیا ہے اسی کی جیت ہوئی ہے اور آج سب مان رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 3 درجن کے قریب بڑے بڑے ملکوں کے سفارت خانے جو ہیں پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بندے نکلوا دیں, ہمیں یہ کر دیں, ہمیں وہ کر دیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ڈگنیٹری پاکستان کا رخ کر رہی ہے. یہ صورتحال بنی تھی جب 79 میں روس نے قبضہ کیا تھا افغانستان میں. اس کے بعد یہ پھر ایک وقت آیا. تیسرا یہ ہے کہ طالبان کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہے, چوچے نہیں ہیں, یا وہ چیچوں کی ملیاں دی سکینہ نہیں جڑی بتیاں وکڑا یہ لاہور. انہوں نے جنگیں اور قربانیاں اور تباہی اور بربادی اور اپنے شہداء کے یعنی وہ انبار لگا کے تو دشمن سے نجات حاصل کی ہے. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک انہوں نے ایک بھی غلط قدم نہیں اٹھایا. 1 مہینے میں جب سے ان کا کابل پر قبضہ ہوا ہے, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. بالکل وہ صحیح اقدامات کر رہے ہیں. اور پاکستان نے ایک سبق سیکھا ہے 79 کے 89 میں روس کے نکل جانے کے بعد کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ خواہ وہ پتھروں پر بیٹھے رہے, ان کو آپ کہیں نا کہ جی آپ یہ دھوپ میں نہ بیٹھیں, سائے میں آ جائیں, اور یہ ہم نے چکن بریانی آپ کے لیے بنائی ہے یا کابلی پلاؤ بنایا ہے. ان کے جواب تحریک طالبان پاکستان کی بات ہو رہی ہے چھوٹی صاحب, اس میں وزیر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی, شاہ محمود قریشی صاحب نے, اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے معافی دینے سے متعلق. ذرا سنائیے گا جی ڈاکٹر صاحب کو. کیا ٹی ٹی پی اب کوئی تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے؟ نہیں, ٹی ٹی پی ہے تھریٹ. اچھا, اس کے اوپر ان کی طرف سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں بلکہ سیکنڈ ٹیئر 3rd ٹیئر سے یہ بات آئی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ہاں رہیں مگر کوئی حرکت پاکستان کے خلاف نہیں کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بھی جو ہتھیار ڈال کر واپس پاکستانی حکومت نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, تو وہ ان کو بھی پاکستان بھی سوچے گا کہ ایمنسٹی دے یا نہ دے, مگر ایک سٹیپ ہے نا عام معافی. ہاں, پاکستان سوچے گا اگر جو ہتھیار ڈال کر جیسے لوگوں کو عام معافی. نہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں رہے ہوں, سب سے پہلی تو بات وہ ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی وہ ٹی ٹی پی والی چھوڑ کر پاکستان کے آئین کی پابندی کرنے کے اعتبار سے آنا چاہیں تو حکومت سوچ سکتی ہے کہ کوئی معافی کا ڈکلیریشن کرے. امن کا طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. جی چوہدری صاحب, ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی عام معافی سے معاملہ حل ہوتا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب کو موقع دیں, جو بھی ہتھیار پھینک دے اور ملک کے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہے تو, لیکن جو ہتھیار نہ پھینکے پھر ان کو اپنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ ٹی ٹی پی جو ایکٹیو ہے اس وقت, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ دلی سے ان کو کتنا پیسہ اور کتنے اسلحہ اور کتنا ان کی پیٹنیج اور کتنی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. بالکل اچانک یعنی افغانستان میں تو ان کی دال نہیں گلی, ادھر مامے بن کے آ کے پاکستانیوں شہید کر رہے ہیں اور بہتر پہ واقعات ہو رہے ہیں. اس میں کل جو واقعہ ہے دیکھیں, طاہر اشرفی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اچھا, تو ان سے پوچھیں کہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
طاہر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستانی ہمارے بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ورک ویزے بین ہیں، سعودی عرب آنا جانا رکا ہوا ہے، اور مڈل ایسٹ اور آپ کی ذمہ داری ہی بنیادی طور پہ یہ ہے، تو یہ کب تک پاکستانیوں کی آنے جانے کی سہولت میسر آ سکے گی؟ فضائی سروس شروع ہو جائے گی، اقامہ ہولڈر اور نئے ورک ویزوں کا اجرا ہو جائے گا؟ کیونکہ پوری دنیا میں تو اب کرونا ختم ہوتا جا رہا ہے اور سارے ایز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ صابر شاکر صاحب، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مسائل خالی عرض کر دوں پہلے تو کہ یہ کوئی خالی پاکستانیوں پر پابندی نہیں ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن پر یہ پابندی ہے۔ ایک انہوں نے چیز ختم کر دی جو آپ کے علم میں ہے کہ جو وہاں جنہوں نے لگوائی تھی کرونا ویکسین، ان کے آنے جانے کا تو انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ باقی جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے جو سفیر صاحب ہیں سعودی عرب میں وہ بھی مسلسل بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی وزارت خارجہ کی سطح پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک ضابطہ جو سب کے لیے ہے اسی میں ہم بھی آتے ہیں۔ ہمیں تو طاہر صاحب باقی سب کے ساتھ ہوگا، ہم تو صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ کیا ہو سکتا ہے، پاکستانیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی غالباً آج بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور اس میں یہی مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے میں نے کہا کہ ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع تک انشاءاللہ کوئی اچھی خبریں ہمیں ملیں گی۔ اور ہمارے جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ وزیر اعظم صاحب کا آفس روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس پر ہم پروگرس جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کویت میں آپ نے دیکھا ہمارے لوگ جانا شروع ہو گئے، اور انشاءاللہ 4 سے 5 ہزار افراد کویت میں، آپ کو کویت کی کرنسی کا بھی علم ہے کہ وہ اس کا جو حجم ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے، تو 4 سے 5 ہزار میڈیکل کے شعبے سے نیچے سے اوپر تک وہ انشاءاللہ کویت بھی جو ہے وہ ابھی اگلے چند ماہ میں جائیں گے، اور جا بھی رہے ہیں مسلسل۔ سعودی عرب کے معاملے پر بھی جو ہے وہ بہت مثبت پیش رفت ہے، اور جیسے میں نے کہا وہاں جو ہمارے سفیر ہیں جنرل بلال صاحب وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں، فارن آفس بھی کر رہا ہے، خود پرائم منسٹر آفس بھی اس پہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پروگرس رپورٹ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ اس معاملے میں جو ہے ہمارے جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں ان کو واپسی کا سبب جو ہے وہ بن جائے گا، اور آپ کوئی خصوصی پیغام محمد بن سلمان تک پہنچائیں گے؟ کیونکہ آپ کی اپنی بھی تو سلام دعا اچھی خاصی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر محمد بن سلمان تو خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت قربت بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے امور میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر فرمائیں گے اس حوالے سے، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک عالمی وبا ہے اور عالمی حالات میں ہم بھی اس کا شکار ہیں، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ طاہر صاحب اس میں اب عالمی وبا والا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا، یورپ سارا کھل چکا ہے، مڈل ایسٹ کے کئی ممالک جو ہیں وہ اوپن کر چکے ہیں، ٹرکی نے اوپن کر دیا ہے، اب تو صرف سعودی عرب ہے اور برطانیہ ہے، ان دو کی طرف سے یہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب دیکھیں صابر شاکر صاحب، سعودی عرب میں بہت سارے ممالک ابھی بھی بین ہیں، میں آپ کو وہ پوری لسٹ بھیج سکتا ہوں۔ نہیں وہ تو صحیح ہے آپ کی بات، وہ صحیح ہے، ہمیں تو صرف پاکستان سے، اور پاکستان کا سعودی عرب سے آپ کو پتہ ہے جی بہت اچھا تعلق ہے۔ چوہدری صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کچھ؟ اشرفی صاحب جو پچھلے دورہ سعودی عربیہ میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان بڑے مثبت یعنی معاہدے ہوئے، اور جس میں 20 لاکھ تک پاکستانی جو ہے ان کو وہاں روزگار ملنا تھا، اور سعودی انویسٹمنٹ یہاں آنی تھی، اور سعودی اعلیٰ سطح کے ڈیلیگیشن پے در پے آنے تھے، یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، یا یہ اخباری خبریں اور بیانات تک رہ جاتا ہے؟ نہیں چوہدری صاحب دیکھیں، اس میں سعودی وزیر خارجہ ابھی ہو کر گئے ہیں، آپ کے علم میں ہے ڈپٹی منسٹر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ابھی ہو کر گئے ہیں، اور اسی طرح ہمارا میں نے جیسے کہا کہ اب سسٹم وہ نہیں ہے، اب وہ جو بیوروکریٹیکل سسٹم میں کوئی کمی کوتاہی رہتی تھی، پرائم منسٹر صاحب
نے ایک نظام بنایا ہے، وضع کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ہر ہفتے ہر 15 دن کے بعد پروگرس لیتے ہیں. انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، جو ویزوں کا معاملہ ہے وہ بھی چونکہ آگے جو انہوں نے پروجیکٹ رکھا ہے جیسے گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ، اس میں انشاءاللہ ہم پارٹنر ہیں اور اگلے مہینے میں امیر محمد بن سلمان کی دعوت آئی ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے اکتوبر میں، جو گرین مشرق وسطیٰ، گرین سعودی عرب کے حوالے سے وہاں ہو رہا ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو چیزیں رکی نہیں ہوئی، چیزیں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ چل رہی ہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے آخر تک بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، گرین پاکستان، گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اور باقی کچھ چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو یہ میچور کب تک ہو جائیں گی طاہر صاحب؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹیٹس کو والی کیفیت چل رہی ہے، گو سلو کی پالیسی ہے، ویٹ اینڈ سی. صابر شاکر صاحب یہ میں کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آج سے یہ دورے سے پہلے تک تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوزیشن ایسی تھی کہ جس میں فائل چل رہی تھی، لیکن اب اس فائل کے پیچھے خود وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کے کام کے طریقہ کار کا، جب وہ کوئی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر اب وہ خود اس کے اوپر، میں نے جیسے آپ کو کہا، ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر بریفنگ لیتے ہیں کہ کون سا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کس جگہ پہنچا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اب وہ سلو پالیسی نہیں رہے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر کے اینڈ تک بہت سارے عملی اقدامات بھی سامنے آئیں گے. اور میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ جب یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل آئے تھے تو پرائم منسٹر کو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عملی اقدامات ہوں آپ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، کوئی تاخیر نہ ہو، تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہم عملی طور پر بھی اقدامات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بہتری جو ہے وہ اگلے. تو ہماری طرف سے کون ہے جو اس کو صحیح طور پہ ایکٹیویٹ نہیں کر رہے، تیز رفتاری نہیں دکھا رہے، برق رفتاری؟ نہیں، اب تو تیز رفتاری ہے جی. اب تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ تیز رفتاری نہیں ہے. معین یوسف صاحب کا دفتر، وزیر خارجہ صاحب کا دفتر، میں جس قابل ہوں، اور ہم سب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو بہرحال بتا کے ہی پھر آپ کو پتہ ہے وہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک، تو ان کو ہر کوئی اپنے اپنی سطح پر بتاتا ہے کہ یہ پیش رفت ہے. پھر اجتماعی میٹنگ ہوتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہاں کوئی رکاوٹ ہے اور ان رکاوٹوں کو دور بھی کیا جا رہا ہے اور مثبت سمت میں آگے بڑھا بھی جا رہا ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ ایک سوال پوچھوں کہ طالبان کو، ٹی ٹی پی کو عام معافی کے اعلان کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں یہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے جی، یہ قوم کا مسئلہ ہے. جس طرح ہم نے قومی ایکشن پلان کے اوپر پوری قوم یکجا ہو کر بیٹھی تھی اور قومی ایکشن پلان بنایا تھا، اس معاملے میں بھی پوری قوم کو بیٹھنا ہوگا. اور سب سے پہلے قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسلح افواج، ہماری سلامتی کے ادارے، ہم نے 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں قربان ہوئی ہیں جی، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگ، نہ کوئی مسجد محفوظ تھی، نہ امام بارگاہ، نہ پارک، نہ سکول. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر جو بھی آپ نے پالیسی بنانی ہے یہ قومی سطح کے اوپر بنے گی اور قومی سطح پر ہی بیٹھ کے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. جی چاچا. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی تشویشناک خبر آئی ہے کہ امریکہ نے وہاں سے جو سعودی عربیہ کو دفاعی شیلڈ دی ہوئی تھی کہ میزائل حملوں کے خلاف ان کو رکاوٹ میں ان کو روکنے کے لیے، تو کئی ناہنجار کہ جی یہ سعودی عربیہ تو اسرائیل سے لے لگا جی، لیکن آیا پاکستان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور سعودی عربیہ کے تحفظ کے لیے ایکٹیولی کام کرنے کے لیے کسی فریم ورک پر رضامند ہوا ہے کہ نہیں؟ جوئی صاحب، پہلی بات ہے آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اگر 2-3 ماہ پہلے آپ دیکھیں بیان، اور ابھی جوائنٹ چیف جو سعودی فورسز کے سربراہ ہیں جنرل فیاض رویلی، وہ بھی تشریف لائے تھے پاکستان پچھلے ہفتے میں. تو ایک بات پاکستان نے بڑی کلیئر دنیا پر کی ہے اور واضح ہے
وہ ہے سعودی عرب کی سلامتی، استحکام، ارض حرمین شریفین ہمارے لیے خط احمر ہے، ریڈ لائن ہے، اور اس سے ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون وہاں ہے، کون نہیں ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایمان کے، عقیدے کے جو مقدسات کا تعلق ہے وہ کوئی کمزور نہیں کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں پوری قوم، ہماری سیاسی قیادت، آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے بھی مسلسل اس پر بات کی ہے، باجوہ صاحب متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ایک نقطہ جو بہت اہم ہے جو دنیا کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پچھلے وزٹ میں گئے تھے تو سعودی وزارت دفاع نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنے بھائی کو اب اس کے دوسرے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس لیے ارض حرمین شریفین کی سلامتی اور استحکام کا جہاں معاملہ آئے گا، سعودی عرب کے امن، سلامتی اور دفاع کا جہاں معاملہ آئے گا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو ہمارے لائق خدمت بہت ہوگی، بہت جو شکریہ ہم طاہر اشرفی۔ پروگرام ابھی کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج چونکہ ہفتے کا آخری پروگرام ہے اور آج جناب 21ویں سالگرہ بھی ہے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک آج پورے 21 برس کا ہو گیا، اور چوہے صاحب سے پوچھتے ہیں، چوہے صاحب کا گو کہ 21 سالہ تجربہ نہیں ہے لیکن 21 سال دیکھتے تو رہے ہیں وہ، اور پچھلے 2-3 سال سے وابستہ ہیں ARY سے۔ چوہے صاحب کیا کہیں گے ARY ڈیجیٹل کے 21 سال پہ؟ نہیں، یہ ایک بڑا زبردست ادارہ بنا ہے جہاں مطلب ہے ڈگنیٹی آف لیبر ہے، جو کانفیڈنس ہے، لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، جو باہر فیلڈ کا انویسٹیگیٹر یا کسی بھی شعبے میں یا انٹرٹینمنٹ میں یا کدھر میں، تو یہاں کوئی قدغن نہیں ہے۔ میں تو پہلی بات تو یہ محسوس کی ہے کہ ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، پاکستان، اسلام، پاکستان کے مفادات، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور جو آپ نے کرنا ہے حقائق کی روشنی میں کرے، تو یہ بڑی اچھی پالیسی ہے۔ اسی وجہ سے نیک نیتی اور ایمانداری سے کام کرنے کی وجہ سے آج ARY جو ہے، یہ گروپ جو ہے اپنا چینلز کا دنیا میں ایک معتبر آواز کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور میں ان کی مینجمنٹ کو اور ان کے تمام اینکرز کو اور تمام یعنی نائب قاصد سے لے کے چیئرمین تک سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، آپ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ 21 سال سے تعلق ہے جی ARY کا اپنے ناظرین کے ساتھ، اور اس 21 سال میں ARY نے ایک نام بنایا ہے، اور اس موقع پہ ہم ARY کی فیملی کو، تمام ورکرز کو، تمام سٹاف کو جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسا ARY کے جو 21 سال ہیں، بہت سارے نشیب و فراز آئے، کئی دفعہ دبانے کی بھی کوشش کی، دہشت گردی کے مقدمات بھی درج کیے گئے، لیکن دفتر کو آگ لگا دی کراچی، دفتر کو آگ لگا دی گئی اور کریکر پھینکا گیا، اور لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لیے ARY کی آواز کبھی بھی بند نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات ہے کہ کبھی بھی یہ فورن ایڈ کی بھی الزام نہیں لگا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ فورن ایڈ کی بھی، ہم نے ARY نے پاکستان سے ہی نام بنایا، پاکستان کے لیے بنایا، اور پاکستان کے لیے ہی ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ 10 سیکنڈ چوہے صاحب آخری۔ نہیں، انشاءاللہ پاکستان اور ARY قدم بقدم چلیں گے، اور پاکستان میں خوشحالی اور ترقی اور عام آدمی غریب کی فلاح کے لیے اقدامات کا پروگرام کا وقت ہوا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔